چند ناسمجھوں کی ناسمجھی کی وجہ سے بدنامی بھی ہوتی ہے اور دل میں درد بھی اٹھتا ہے کہ اس عجیب دور زوال میں بھی، اور جب سچی بات یہ ہے کہ ہمارا وقار بھی رخصت ہو چکا ہے، اس زمانے میں ہم کس دھن میں مگن ہیں اور کس طرح کی خرافات میں ملوث ہیں۔ اللہ عقل و شعور عطا فرمائے۔ اور بطور خاص وہ محفلیں جن میں وہ شادی کی محفلیں جن کی ابتدا یا کسی بہانے وہاں پر اللہ و رسول کا ذکر خیر ہو، اللہ ان محفلوں کو، ان گھر والوں کو، ایسی شادیوں کو مبارک فرمائے۔ اور سچ بھی یہی ہے، کوئی زبان سے کچھ کہے یا نہ کہے، اللہ و رسول کے نام میں وہ برکتیں ہوتی ہیں کہ جس پاکیزہ کام کی شروعات ان کے نام سے ہوگی انشاءاللہ وہ کام مبارک ہی ہوگا۔ ورنہ ہم نے دیکھا ہے، دنیا کو ٹٹولنے کے بعد ہم سب اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ دنیا میں جو مہنگی شادیاں ہوتی ہیں بہت بڑے لوگوں کی، بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہیں، لیکن بڑی ذلت کے ساتھ طلاقوں کا بھی سامنا انہیں کو کرنا پڑتا ہے۔ ہم شادیاں مہنگی کر سکتے ہیں، لیکن دو جوڑوں کے دلوں میں محبت ڈالنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ ہم اپنے نادانی کا مظاہرہ کر سکتے ہیں مال کا بے تحاشا استعمال کر کے، لیکن جوڑوں کے بیچ میں محبتیں خریدی نہیں جا سکتی۔ اس لیے اس رب کو منانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جس رب نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، دلوں میں محبتیں ودیعت فرماتا ہے۔ اور جس طرح سے مسلمان اپنی میت کے لیے نماز جنازہ پڑھتا ہے، غم کی گھڑی میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، عقل مندی، کشادہ ظرفی اور سمجھداری تو یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر بھی اسی رب کو یاد کرے۔ ورنہ یہ بڑی عجیب سی بات ہوگی کہ غم کے موقع پر تو نماز جنازہ پڑھی جائے اور خوشی کے موقع پر ہم یہ بھول بھی جائیں کہ ہم کسی کے بندے ہیں اور ہمارا کوئی مولا ہے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ ناسمجھی ہوگی، بلکہ یہ کمظرفی بھی ہوگی، انسان کے چھوٹے ہونے کی نشانی ہوگی کہ وہ خوشی کے موقع پر اپنے پالنہار کو بھول جائے اور اس کی نافرمانی میں حدیں کروس کر ڈالے۔ تو یہ ناسمجھوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت شعور کی آنکھیں عطا فرمائے۔ اور سچی بات یہ ہے، کس کو پڑی ہے کہ ہماری شادیاں دیکھے؟ لوگوں کو میتیں دیکھنے کی فرصت نہیں، شادیوں کی خوشیاں کون دیکھے؟ کسی کے گھر میں خوشی ہونی ہے، دوسروں کو کیا خوشی؟ سچی بات یہ ہے کہ شادیوں میں بھی اب وہی لوگ آتے ہیں عام طور پر جن کو چہرہ نوٹ کروانا ہوتا ہے کہ نہیں جائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے۔ ایسے زمانے میں بھی اگر انسان تھوڑی سی خوشی میں پاگل ہو جائے تو اس سے زیادہ کم عقل کوئی نہیں۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے اور اپنی حیثیت پہچاننے کی، ملت کی ضرورتیں پہچاننے کی، ملک کی نزاکتیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت مولانا قاسم نقشبندی صاحب سے بہت اہم خطاب سماعت فرمایا، سائیکولوجیکل طور پر ایک عورت کا مزاج کیا ہوتا ہے اور ایک گھر کو بنائے رکھنے کا طریقہ کیا ہے۔ قرآن پاک میں نکاح کے چند اینگل پیش کیے گئے ہیں۔ علماء یہاں پر تشریف فرما ہے، وقت نہیں کہ میں قرآن پاک کے الگ الگ اینگل پیش کروں۔ نکاح قرآن کی روشنی میں کیسا ہے، اس کو پڑھنا ضرور چاہیے۔ میں ہنٹ دے سکتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اے انسانوں ہم نے تمہیں جوڑ جوڑ بنایا۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورتوں کے لیے، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نکاح کو روزی میں بڑھوتری کا ذریعہ قرار دیا۔ ابھی آیت کریمہ آپ نے سنی، اللہ رب العزت نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور یہ دائمی حکم ہے، یعنی کسی ایک موڑ پر نہیں ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ جب جب مرد ہے، جب جب عورت ہے، جب تک رشتہ باقی ہے، مرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی کمی نہ ہونے دے۔ سمجھدار قسم کے لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ رہتا ہے کہ ان کے گھر بنے رہتے ہیں۔ ورنہ جو گھروں میں بگاڑ پیدا ہوتے ہیں اور ہنستے کھیلتے گھر جہنم کدہ بن جاتے ہیں، دراصل اس میں کہیں نہ کہیں شوہروں کی اور مردوں کی ناسمجھی ہوتی ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں سرپرست کی سی حیثیت دی ہے۔ یہ میں باب محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے، اللہ نے ایک طرف مرد ایک طرف عورت،
تو ان صرف یہی دو ہوں، اولاد نہ ہو، دوسرے گھر والے نہ ہوں، صرف میاں بیوی ہوں، تو ان میں کوئی نہ کوئی ایک کیپٹن ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو بڑا ہو۔ تو ان دونوں میں سے جس کی ذمہ داری مینجمنٹ کی ہے، قوام کا مطلب ہوتا ہے نظام چلانے والا، مینیجر، یعنی جو مکھیا ہے ان دو جوڑوں میں، اس جوڑے میں، وہ ہے مرد، وہ ہے مرد۔ یعنی نظام چلانا کیسے ہے، گھر کو بنائے کیسے رکھنا ہے، نبھانا کیسے ہے، گھروں میں دراڑ نہ پیدا ہو، رشتوں میں خوشیاں رہے، اور ایک رشتے کی وجہ سے جو دو اجنبی گھر جڑے ہیں آپس میں، وہ جڑے رہے ہیں، یہ ذمہ داریاں کس کی ہیں؟ سب کی سب ذمہ داریاں مرد کی ہیں۔ اور سچی بات یہ ہے، مرد ہی جواب دہ ہے۔ اگر کوئی اسکول ڈوب جائے، اسکول میں بچوں میں لڑائی ہو جائے، ٹیچرز میں کوئی کانفلکٹ ہو جائے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہو جائے، دوسروں سے سوال بعد میں ہوگا، پرنسپل صاحب سے پہلے پوچھا جائے گا آپ کس کھیت کی مولی تھے؟ اور یہی بات ہے، اگر کوئی کمپنی ڈوب جائے تو ورکر سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں نہیں کیا، اور کیا بھی جائے گا تو بعد میں۔ پہل اور سب سے بڑا اور اہم ترین جواب دہی جس کی بنتی ہے وہ سی او کی ذمہ داری ہے، جناب سب کچھ ٹھیک، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ یہی فلسفہ ہے، جو ذمہ دار ہوتا ہے وہی جواب دہ ہوتا ہے۔ اگر مقتدیوں میں بگاڑ ہے تو مجھے بھی کہنے کے لیے معذور رکھیے گا، امام صاحب سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے 10 سال 5 سال 15 سال 25 سال گزر گئے، آپ کے مقتدیوں میں کچھ تبدیلی کیوں نہ پیدا ہوئی؟ اگر مریدوں میں بگاڑ ہے تو پیر صاحب سے باز پرس ہوگی، اگر گھر میں بگاڑ ہے تو گھر کے مکھیا سے باز پرس ہوگی، اگر علاقے کا کوئی ذمہ دار ہے، مان لیجیے پنچایت ہے، وہاں پر مکھیا ہوتے ہیں، ودھان سبھا ہے وہاں پر ایم ایل اے ہوتے ہیں، لوک سبھا میں ایم پی ہوتے ہیں، پوچھا جائے گا۔ اور یہ شارٹ کٹ میں اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی، کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ، اے لوگو تم میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور ہر ذمہ دار سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تفصیل کے لیے حضور نے 2-3 مثالیں پیش فرمائیں، مرد سے عورت، عورت سے مرد، آقا سے غلام، غلام سے آقا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بات یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ دائرہ بہت وسیع ہے، جو جس چیز کا ذمہ دار ہے اس ذمہ دار سے پوچھا جائے گا آپ نے اپنی ذمہ داری نبھانے میں کیا رول پلے کیا۔ یہی نظام ہے، یہی جواب دہی ہے، اور یہ جواب دہی مسلسل چلتی ہے اور ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتی ہے، کہیں جا کر یہ جواب دہی ختم نہیں ہو جاتی۔ یہ اس جواب دہی کا سلسلہ اولاد سے ماں باپ، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں، رشتہ داروں سے رشتہ داروں کے بارے میں ہمیشہ سوال کیا جائے گا کہ آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا یا نہیں۔ اسی کو آسان لفظوں میں کہا جاتا ہے حق ادا کرنا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا کیا یا نہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اپنی ذمہ داریاں ڈھنگ سے نبھا لے جاتے ہیں، لیکن ایسے خوش قسمت لوگ کم ہیں جو اپنی ذمہ داریاں ڈھنگ سے نبھا لیے جاتے ہیں۔ بڑی تعداد وہ ہے جسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، احساس ہی نہیں ہوتا کہ ذمہ داریاں کیا ہیں، پتہ ہو جائے تو اس کو نبھا نہیں پاتے، نبھا لیتے ہیں تو وقتی طور پر نبھا لیتے ہیں، پرماننٹ نہیں نبھا پاتے۔ بڑا آسان ہے کسی کمیٹی کا صدر صاحب بن جانا، بڑا مشکل ہے صدارت کا جواب دے دینا۔ بہت آسان کام ہے کوئی ایک بھی ذمہ داری اپنے گلے میں لے کر کے ہار اور پھول پہن لینا، بڑا مشکل ہے اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دے دینا۔ اس لیے عزیز دوستو، ہر ذمہ داری کے ساتھ جو ذمہ داریاں جڑی ہوئی ہیں اس کے سلسلے میں انسان کو نہایت حساس ہونا چاہیے۔ تیسرا کوئی ہو یا نہ ہو، اولاد ہو نہ ہو، ماں باپ ہو نہ ہو، میاں بیوی جہاں دو ہیں، اور اسلام کا نظام ہے، خوبصورت نظام ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ جہاں ایک سے زائد ہوں کسی ایک کو رہبر بنا لیا جائے۔ جیسے حکم فرمایا گیا کہ اگر تم سفر بھی کرو تو کسی کو اپنا امام بنا دو۔ کیوں؟ اسلام الگ الگ بھیڑوں کی شکل میں بٹنے کا مزاج نہیں رکھتا، اسلام متحد کرنے کا مزاج رکھتا ہے۔ کیا فرق ہے ہم اپنی نماز پڑھیں، نماز تو وہی ہے، اور کیا فرق ہے وہی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، بلکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں تو بوجھ ذرا ہلکا ہو جاتا ہے، تو ثواب کم ہونا چاہیے تھا، الٹا کیوں ہے؟ نماز میں تو ہمیں قرات کرنی ہوتی ہے، امامت کے بعد تو وہ ذمہ داری بھی کچھ حد تک کم ہو جاتی ہے، لیکن اور پوری جواب دہی امام پہ چلی جاتی ہے۔
पूरी जवाबदेही इमाम पे चली जाती है। सवाब इतना क्यों बढ़ा दिया जाता है, 27 गुना सवाब क्यों बढ़ा दिया जाता है? इस्लाम की खूबसूरती है। किसी को भी इमाम, रास्ते भी 3 लोग चल रहे हैं तो एक को इमाम बना लिया जाए, और इस सुन्नत को भी हमें ज़िंदा करने की ज़रूरत है। हम आम तौर पर ग्रुप बना के कहीं सफ़र करते हैं, जब भी सफ़र करें तो स्टार्टिंग में कह दें जनाब आप हमारे अमीर हैं। ये सुन्नत भी अदा हो जाएगी, इस्लाम की खूबसूरत भी होगी, और फिर उस अमीर की इताअत भी करें। ये इस्लाम का मिजाज है। मर्द और औरत में जो सरपरस्त है वो मर्द है। अब जब सरपरस्त मर्द है, जवाबदेह भी तो मर्द है। अब ये बात की बात है कि सास और बहू में झगड़े हो रहे हैं। सच्ची बात तो ये है, सास बहू के झगड़े बाद में हैं। मर्द से पूछा जाएगा सास बहू में झगड़े हुए क्यों, आप कहाँ थे? उसकी जिम्मेदारी बनती है। और जो मर्द समझदार हो उसके घर में इस तरह के झगड़े नहीं होते। झगड़े वहाँ होते हैं जहाँ मर्द का गैर ज़रूरी झुकाव या तो अपनी बीवी की तरफ हो जाए, या हद से ज़्यादा झुकाव माँ की तरफ इस तरह से हो जाए कि बीवी का हक छीन ले। जहाँ मर्द ये हदें नहीं पहचान पाता कि बीवी की मोहब्बत की सीमा क्या है और माँ के अदब व एहतराम की सीमा क्या है, वहीं पर झगड़े होते हैं। जहाँ एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो जाता है, बीवी को ऐसा लगने लगता है कि मेरे शौहर का पूरा रुझान अपनी माँ की तरफ है, मेरा हक अदा नहीं कर रहा है, और बीवी की तरफ हद से ज़्यादा झुकाव हो जाए तो माँ को ऐसा महसूस होने लगता है कि शादी होने के बाद में मेरे बच्चे की तबीयत बदल गई है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इसका झुकाव इधर या उधर ज़्यादा हुआ, तब उनको गलतफहमी हुई। अगर इससे सीमाएं मालूम हो कि यहाँ तक माँ का एहतराम है और यहाँ से बीवी की मोहब्बत शुरू होती है, उस घर में झगड़े नहीं होते। लेकिन ये शऊर हर मर्द में होता नहीं, और जिसमें है, हमारी हिरमा नसीबी है कि हम उस पूरी कायनात के अजीम मोहसिन और रोल मॉडल को ढंग से फॉलो नहीं कर पाते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी कायनात के लिए जैसे रोल मॉडल बनाया, पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ए लोगों तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में बेहतरीन आइडियल मौजूद है। तो क्या रसूलुल्लाह सिर्फ मैदान का नक्शा बनाते हैं या सहाबाए किराम की तरबियत ही फरमाते हैं? रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ दुनिया के तमाम कामों में रोल मॉडल की हैसियत रखी है, वहीं पर घर को बना के कैसे रखना है, इसमें भी रसूलुल्लाह सबसे बेहतरीन रोल मॉडल हैं। और उसी शख्स से सीखना भी चाहिए जिसके घर में 11 अज़वाज मुताहरात हैं और कभी तू मैं की भी नौबत नहीं आती। उसी से सीखना चाहिए कि कामयाब शौहर बन के कैसे रहना चाहिए। जब उनकी सीरत में झांकने की कोशिश करेंगे तो हमें एहसास होगा कि एक कामयाब शौहर किस तरह से सोचता है, क्या उसका अंदाज होता है, क्या उसकी सीरत के किरदार हुआ करते हैं, किस तरह से वो निभा के चलता है। 11 अज़वाज मुताहरात, सबको बराबर का वक्त, बराबर के कमरे, बराबर का खर्चा, और जिसका जो हक वो पूरा हक, जिसकी जो खूबी उस खूबी को पहचानना और उस खूबी के मुताबिक उसे कोई लक़ब देना या उस खूबी को हाईलाइट करना। जिसका जो हक, अगर हज़रत खदीजतुल कुबरा ने सबसे ज़्यादा खिदमत की है और वो मोहसिन हैं, तो उनके इंतकाल के बाद में भी उनके एहसानात का बार बार जिक्र करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। कितने लोग हैं जो अपने वफातशुदा बीवी को याद रखते हैं? जीते जी हक अदा न करने वाले लोग पसे मर क्या याद रखेंगे? हुजूर की सुन्नत थी, जब भी कोई अच्छा खाना हुजूर के घर में बनता, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा के इंतकाल के बाद, तो उस खाने का कुछ हिस्सा हज़रत खदीजा की सहेलियों के पास भिजवाया करते और फरमाते वो खदीजा की सहेली है। जो शौहर अपनी वफातशुदा बीवी की सहेलियों का इसलिए ख्याल रखे कि वफातशुदा बीवी की सहेलियां हैं, क्या वो अपनी जिंदा बीवियों के हुकूक का ख्याल नहीं रखेगा? हज़रत हफ्सा की जो खूबी हैं उन्हें पहचानते। हज़रत आयशा का जो कमाल है कि ये बहुत बड़ी फ़क़ीहा, इल्म वाली हैं और इनकी वजह से मेरी उम्मत में इल्म ट्रांसफ़र होगा। दीन का 1/3 हिस्सा आयशा सिद्दीक़ा की वजह से अहले ईमान तक पहुँचेगा, तो उनको उस नज़र से मकाम व मर्तबा देते हैं। इनको सखावत के एतबार से किसी को कोई कमाल है तो उस कमाल का एतराफ़, इस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने सबकी जो खूबियाँ, उन खूबियों को पहचाना, वैसा ही लक़ब दिया, उनके साथ वैसा ही सलूक किया और कभी भी किसी को सौतन का एहसास नहीं होने दिया। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुताल्लिक़ कुछ कह दिया, कुछ बात कह दी। हुजूर को बात पसंद ना हुई। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बेपनाह चाहते थे,
اور چاہتے اس لیے تھے کہ وہ سب سے بڑی عالمہ تھیں، اس لیے چاہتے تھے کہ اگر دین کے 3 حصے کر لیے جائیں تو 3 حصوں میں سے ایک حصہ دین کا وہ ہے، مذہب اسلام کا ایک حصہ وہ ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ کی وجہ سے امت تک پہنچا ہے۔ اتنا بڑا یوگدان، اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کا دین کو آگے بڑھانے میں، دین کو پھیلانے میں اور دین کی تعلیمات کو پھیلانے میں، اس لیے رسول اللہ انہیں زیادہ چاہتے تھے۔ لیکن اس چاہت کے باوجود حضرت عائشہ صدیقہ نے حضرت حفصہ کے بارے میں کوئی بات کہہ دی، حضور اتنا ناراض ہوئے، ارشاد فرمایا عائشہ اگر تمہاری یہ بات سمندر میں ڈالی جائے تو حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سمندر پر تمہاری بات بھاری ثابت ہو، یعنی محبت اپنی جگہ، لیکن اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تو لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بات برداشت نہیں کی جائے گی، فوراً اس کی اصلاح کی جائے گی، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کو بے پناہ چاہتے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بارہا کہتی تھیں مجھے جتنا خدیجہ پر رشک ہوتا ہے کسی پر نہیں، مطلب ان کے دل میں خواہش جنم لیتی تھی کاش خدیجہ کی جگہ میں ہوتی۔ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی پاک بیویوں کے ساتھ سلوک ہے، اور سلوک کا انداز کیا ہے؟ سلوک کا انداز یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خوبیوں کو پہچان کر کے ان کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے۔ آج کے دور میں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح سے سیرت رسول کے گوشوں کو سمجھیں، پہچانیں اور اپنے گھروں میں ایک نہایت پاکیزہ اور پرسکون ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ اگر ہم ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو عزیز دوستو ہمیں محسوس ہوگا کہ عورتوں کے جھگڑے بڑی چیز نہیں ہے یا گھریلو ٹینشن بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کو مینیج کر لینا بہت بڑی چیز ہے، اور سیرت رسول کی روشنی میں چیز بہت آسانی سے ملتی ہے۔ میں ایک بار پھر اہل خانہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مبارکباد اس لیے بھی پیش کرتا ہوں کہ عارف باللہ حضرت شیخ العالم دامت ظلہ جیسی عظیم ہستی سے آپ وابستہ ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ کبھی کبھار نعمت رہتی ہے تو انسانوں کو احساس نہیں ہو پاتا، چیزوں کو ہلکے میں لے لیتے ہیں، لیکن شاید ہمیں بڑی شدت کے ساتھ کسی وقت احساس ہوگا کہ ہم نے وقت رہتے ہوئے کسی کو نہیں پہچانا۔ اللہ رب العزت شعور عطا فرمائے، اور بطور خاص صاحب خانہ ہونے والی شادی کو شادی خانہ آبادی کا ذریعہ بنائے، خوب برکتوں کا نزول فرمائے، اور ہم تمام اہل ایمان کو شعور عطا فرمائے کہ ہم اپنی شادی، بیاہ، موت، میت، زندگی کی جتنی بھی تقریبات ہیں ان تقریبات کو اسلامی طور طریقوں کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ توفیق خیر سے نوازے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔